سب سے اہم بات جو آج عدالت کے سامنے ایک بات کہی ہے کہ وہاں اجازت ہے ٹیلی فون پہ بات کرنے کی، عمران خان صاحب کو ان کے بچوں سے بات نہیں کرائی جا رہی۔ یہ تو بڑی بات ہے، نہ واٹس ایپ پہ نہ کسی پہ، اور یہ قانون اجازت دیتا ہے، بین الاقوامی یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹ، ICCPR کی بات کر رہا ہوں میں، نیلسن منڈیلا رولز کی بات کر رہا ہوں، کنونشن اگینسٹ ٹارچر کی بات کر رہا ہوں، کائرو ڈیکلیریشن کی بات کر رہا ہوں۔ تو عمران خان صاحب کو جو جیل میں سہولیات دی گئی ہیں وہ بین الاقوامی قوانین، لوکل قوانین اور ہمارے ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز کے مطابق نہیں ہیں۔ اس میں لاسٹ تاریخ پہ 25 تاریخ کو اعتراض لگا تھا، اعتراض دور ہو کے آج نوٹس ہوا تھا اور اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ سے باقاعدہ رپورٹ بھی مانگی گئی تھی۔ آرڈر کل ملا تھا، کل واٹس ایپ کے ذریعے میں نے بتایا کہ سب کو میں نے بھیج دیا ہے، میں نے باقاعدہ خط بھی لکھ دیا ہے، IG پریزن کو بھی لکھا ہے اور رپورٹ نہیں دی جا رہی۔ اور سب سے اہم بات جو آج عدالت کے سامنے ایک بات کہی ہے کہ وہاں اجازت ہے ٹیلی فون پہ بات کرنے کی، عمران خان صاحب کو ان کے بچوں سے بات نہیں کرائی جا رہی۔ یہ تو بڑی بات ہے، نہ واٹس ایپ پہ نہ کسی پہ، اور یہ قانون اجازت دیتا ہے، بین الاقوامی یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹ، ICCPR کی بات کر رہا ہوں میں، نیلسن منڈیلا رولز کی بات کر رہا ہوں، کنونشن اگینسٹ ٹارچر کی بات کر رہا ہوں، کائرو ڈیکلیریشن کی بات کر رہا ہوں، اور ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز کے حوالے سے اس پہ اٹارنی جنرل کو کورٹس کال پہ اگر بلایا ہے اور 6 اگست کے لیے آرڈر ریپیٹ کیا ہے، اور باقاعدہ سمن وغیرہ اگر جمع کروانی ہے تو انشاءاللہ جمع کروا دیے جائیں گے۔ آخری معاملہ جو ہے وہ ہے نیب ترمیمی آرڈیننس کا۔ آپ کو پتا ہے سیکشن 24 کے اندر نیب ترمیمی آرڈیننس کے ذریعے ریمانڈ جو ہے وہ 14 دن سے بڑھا کر 40 دن کر دیا گیا ہے۔ پارلیمان نے ریمانڈ آپ کو پتا ہے کہ 14 دن کا کیا تھا اور وہ قانون چیلنج تھا، ایک اعتراض تھا کہ یہ والا معاملہ سپریم کورٹ میں ہے، وہ بتایا کہ سپریم کورٹ میں یہ معاملہ نہیں ہے۔ اس آرڈیننس کا مقصد صرف عمران خان کو نشانہ بنانا ہے، اور اب تک عمران خان اور بشرا بی بی کو 25 دن کا ریمانڈ ہو چکا ہے، 7 دن کا پہلے، 8 دن کا بعد میں اور 10 دن کا اب آگے، تو 25 دن کا ریمانڈ، 14 دن کی ریمانڈ کی ڈیڈ لائن ہے، اور اس پہ عمل درآمد روکا جائے۔ اس پہ ججمنٹ ڈاکٹر مبشر حسن کی، اس پہ اعتزاز حسن کے کیس کا حوالہ ذکر آیا ہے۔ ساتھ ساتھ ایک یہ بات بھی بتائی ہے کہ جعلی اور جھوٹے کیسز اگر کرتے ہیں نا، کیسز بنانے کے اوپر سیکشن 36 کے تحت افسران کو انڈیمنی ہے، اگر وہ ثابت ہو جائے کہ جعلی ہے تو سزا 5 سال تھی، اس آرڈیننس کے ذریعے سزا وہ کر دی گئی ہے 2 سال۔ اس پہ عدالت کا بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ رہا تھا کہ یہ سزا 2 سال کیوں کر دی گئی، میں نے کہا یہ بدنیتی پر مبنی ہے، اور پارلیمان نے بیٹھ کر یہ طے کیا اور ایک آرڈیننس کے ذریعے، اور وفاقی حکومت نے اگر کوئی آرڈیننس پاس کرنا تھا کیا اپروول دی ہے، اور آصف علی زرداری صاحب یہ آرڈیننس پاس کرنے سے پہلے بطور صدر چلے گئے تھے، آپ کے سامنے بات ہے، اور یوسف رضا گیلانی نے یہ آرڈیننس پاس کی ہے۔ اب ایکٹنگ پریزیڈنٹ کو یہ اختیار نہیں ہے آرڈیننس جاری کرنے کا، اور یہ اسی طرز کے اوپر آپ کو پتا ہے الیکشن ترمیمی آرڈیننس بھی آیا تھا، وہ کورٹ میں آیا، میں نے کہا وہ بھی آپ کے سامنے چیزیں ساری آ چکی ہیں۔ یہ لمبا معاملہ نہیں ہے، بہت چھوٹا سا معاملہ ہے، اور چھٹیوں میں لگانے کی بات بھی یہی ہے کہ 27 مئی کو آیا تھا، تو 27 اگست تک یہ ترمیمی آرڈیننس ختم ہو جانا ہے، اور صرف عمران خان کو پولیٹیکل وکٹمائز کرنے کے لیے آرڈیننس لایا گیا ہے۔ اس لیے اس معاملے کو جلدی کہا جائے، ان کو ہدایت کی جائے وفاقی حکومت کو کہ 6 تاریخ کو تیاری کے ساتھ آئیں تاکہ یہ کیس جو ہے وہ ختم ہو سکے، اور نیب ترمیمی آرڈیننس جس کے ذریعے عمران خان کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے اپنے منطقی انجام تو پہنچے۔ اس کا طریقہ کار ہے، پوری دنیا کے اندر یہ سارا کام ہو رہا ہے، اور اس کے لیے پنجاب کے اندر ریڈ زون ایکٹ بن چکا ہے۔ ایک قانون بنایا جائے اس طرز کے اوپر، یہ نہیں ہے کہ آپ لفظ ریاست ہو ماں کے جیسی، اور یہ بھی عدالت کے بڑے واضح سوال تھے کہ آج کوئی سیاسی حکومت ہے، کل کوئی سیاسی حکومت ہے، تو کوئی بھی سیاسی حکومت سے یہ فرق نہیں پڑتا ہے، آپ کو اپنا آئین اور قانون کے مطابق کام کرنا ہے۔ اس پر اب بڑی وضاحت کے ساتھ بات ہے کہ سارے اکٹھے کر دیے ہیں، اب علیحدہ بیٹھ کر دیکھنا ہوگا۔ دوسرا بہت ہی اہم ایشو ہے، اور وہ معاملہ ہے